اللہ 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 لا الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر نظر ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر فرعون نے اعلان کیا کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ کی شان، فرعون نے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، اور میرے اللہ نے اسی علاقے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب دنیا مل کے کسی چیز کو ختم کرنا چاہے اور اللہ کی منشا یہ کہ اس کو ختم نہیں کرنا، تو دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک سپر پاور 19 سال پہلے پہاڑی علاقوں کے اندر آئی تھی، اور داڑھی والوں کو ختم کرنے کے لیے، لمبا جبہ کرتا اور پگڑی باندھنے والوں کو ختم کرنے کے لیے، اب وہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہی تھی کہ معاہدہ کر لو، ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ 19 سال کے بعد وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے، آئے تھے ختم کرنے کے لیے، لیکن خود ہی معافیہ مانگ کے معاہدہ طے کر کے اب وہاں سے واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کی منشا نہیں تھی کہ یہ لوگ ختم نہ ہوں، اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا، اس علاقے کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ آپ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ اب ماں نے دیکھا کہ کئی سالوں کے بعد بچہ ملا، اور جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس زمانے کے اندر میرا بچہ زندہ ہے، اور اب مجھے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک خاتون کو شادی کے کئی سالوں کے بعد، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد اولاد کی نعمت ملے، اور نعمت بھی بیٹا ملے، پھر اس عورت سے کہا جائے اس معصوم اور شیرخوار بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دو، سمندر کے اندر پھینک دو، اس عورت کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کیا ہوگا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کتنا ڈر لگا ہوگا، کتنا خوف ہوگا کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کو پانی پہ پھینک رہی ہوں۔ لیکن میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بچانا بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس پہنچانا تھا۔ چنانچہ ماں بچے کو پانی میں ڈال کے واپس آ جاتی ہیں، ماں پریشان ہے۔ اب ماں کی پریشانی کی جو سبب اور وجہ بنی وہ پانی ہے، کہ میں نے اسی پانی کے اندر اپنے بچے کو ڈالا ہے۔ چنانچہ یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ کنارے کے اوپر ٹہل رہا تھا۔ جب اس کے غلاموں نے صندوق کو دیکھا تو فرعون نے کہا کہ صندوق نکال کے لاؤ۔ غلاموں نے صندوق کو نکالا، فرعون نے کہا کھولو۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی، اپنی محبت کی نظر ڈال دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ حسین خوبصورت تھا۔ جب بیوی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام جو بچہ تھا اس کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگی عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، قُرَّةُ عَيْنِ، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ بنائیں گے، نفع پہنچائے گا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین فرماتے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے حضرت آسیہ کو بعد کے اندر ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اگر اس وقت فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے فرعون کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں تو اس بچے کو ذبح کروں گا،
ہو سکتا ہے کہ میرے تخت کو چھیننے والا یہی بچہ ہو۔ حضرت آسیہ کہنے لگے فرعون اس کا امتحان کر لیتے ہیں، یہ بچہ آپ کے تخت کا وارث مالک کیسے بن سکتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو فرعون نے اس بچے کے سامنے ایک آگ کا انگارہ رکھا اور ایک دوسری جانب موتی رکھا۔ فرعون نے کہا آسیہ اگر یہ بچہ اپنا ہاتھ موتی ہیرے کی طرف بڑھاتا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بچہ بعد کے اندر مجھ سے تخت چھینے گا، اور اگر اس بچے نے اپنا ہاتھ انگارے کی جانب بڑھایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس بچے کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی شان، بچہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے موتی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا کہ موسیٰ کا ہاتھ موتی کی بجائے انگارے کی جانب کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ انگارے کی جانب کیا اور اسے اٹھا کے منہ کے اندر رکھ لیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر کچھ لکنت آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد کے اندر اللہ سے دعا بھی مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کے اوپر جو گرہ لگ چکی ہے اللہ اسے کھول دیجئے تاکہ فرعون میری بات کو سمجھ سکے۔ اس لیے مفسرین مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو بچہ قرآن عظیم و شان پڑھنے کے اندر یا کسی بھی پڑھائی کے اندر وہ نہ چلتا ہو، اس کی زبان نہ چلتی ہو، زبان کے اندر اٹکن ہو، وہ اس دعا کا اہتمام مستقل کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ایک تو زبان کے اندر روانی پیدا فرما دیتے ہیں اور دوسرا زبان کی لکنت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگارے کو اٹھا کے منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل جاتی ہے۔ اب آسیہ نے کہا فرعون میں تجھے کہتی تھی کہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ فرعون نے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے مختلف دائیوں کا انتظام کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کے لیے کسی دائی کو قبول نہ کیا۔ دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں نے تیرے بھائی کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا، جا دیکھ کے آ تیرے بھائی کا کیا بنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جس کا بعض مفسرین نے نام کلثوم لکھا ہے، وہ دریا کے کنارے چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ بہن کو پتہ چلا کہ بھائی کو دودھ پلانے کے لیے مختلف دائیوں کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اب یہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل کے اندر پہنچی اور فرعون سے کہنے لگے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر یہ بچہ اس عورت کے پاس بھیج دیا جائے ہو سکتا ہے کہ بچہ اس عورت کا دودھ قبول کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو فرعون نے کہا وہ عورت کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ رہتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون نے اپنے محل کے اندر بلایا۔ جو ہی والدہ فرعون کے پاس پہنچی اور بچے کو اٹھایا، ماں نے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پورے محل کے اندر ایک شور مچ گیا کہ بچے نے دودھ پی لیا۔ اب یہ فرعون اس بچے کی وجہ سے پوری رات سو نہ سکا، کہنے لگا میرے تو سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تم بچے کو سنبھالو، میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ بھی اپنے سے بیماری اور سر درد کی کیفیت کو ختم نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میں تو اس محل کے اندر زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے تو اپنی جھونپڑی چاہیے، وہی کچا مکان چاہیے، میں نے تو اسی مکان کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ فرعون نے زور لگایا کہ اسی محل کے اندر رہو، بچے نے آپ کا دودھ قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس پکے مکان کے اندر نہیں رہ سکتی، مجھے تو اپنا کچا مکان چاہیے۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ بچے کو وہیں پہ لے جاؤ، بچے کو دودھ بھی پلاؤ، بچہ آپ کے پاس رہے گا اور دودھ پلانے کی ہر مہینے تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں پالا، ماں اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے، بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ نے بچے کو پانی میں ڈالا تھا
تو اللہ نے فرمایا تھا کہ خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم اس بچے کو آپ کی طرف ضرور لوٹائیں گے۔ تو اللہ نے بچے کو ماں کی طرف لوٹا دیا، ماں نے دودھ پلانا شروع کر دیا، ماں کو ہر مہینے تنخواہ بھی ملتی تھی۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، طویل واقعہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل چکے ہیں، تو فرعون نے تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، اسے پانی پہ مارو، یہ پانی آپ کو 12 راستے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پانی کے اوپر مارا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے راستے بنائے، اور یہ پورا لشکر اس دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا۔ جب یہ لشکر دوسرے کنارے پہ پہنچا تو فرعون نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم بھی اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ پورا لشکر جب دریا کے اندر آیا، بیچ میں پہنچا، میرے اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی کنارے تک آ جا اور ان تمام لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر دے، ڈبو کے رکھ دے۔ چنانچہ وہ پورا کا پورا لشکر اس پانی کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب یہاں پہ نقطے کی بات سمجھیں، جو میں نے شروع کے اندر ایک جملہ کہا تھا کہ جس سبب کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اسی سبب کے اندر انسان کو خوشی اور راحت عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو تکلیف پہنچی تھی، وہ پانی کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی۔ جب موسیٰ کو پانی کے اندر ڈالا تو ماں اس وقت غمگین ہو گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی کے ذریعے خوش کر کے دکھا دیا کہ موسیٰ، میں نے تیرے دشمن کو پانی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا۔